حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جس سے اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے، والدہ نے ان کو خدمت کی ضرورت تھی، تو بہت اجازت لینے کے بعد ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ جاؤں۔ والدہ نے اجازت دے دی، کہا کہ مغرب سے پہلے آ جانا، اور اتفاق یہ کہ جب گئے تو حضور گھر پر نہیں تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بننے کے لیے حضور کو دیکھنا شرط ہے ایمان کی حالت میں، چونکہ اویس قرنی نے دیکھا ہی نہیں تو ان کو صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا، لیکن ہے حضور کے زمانے میں۔ اچھا، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا کہ جب یہ واپس گئے، روکنے والوں نے روکا بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، والدہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، واپس چلے گئے۔ پیچھے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ قرن سے آئے تھے، اویس نام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حاضری کو بھی قبول فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ان سے اپنی امت کے لیے دعا کروا لینا۔ آپ دیکھیں یہ مرتبہ اور اخلاص کی وجہ سے۔ اب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بات کی بات ہے کہ ہم ایک تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اور اس کشتی کے اندر ڈھیر سارا مال بھی تھا اور ہماری جان بھی ہے، ہم لوگ بھی بہت سارے تھے۔ تو جب وہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی نا، تو وہ کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی، ہوائیں تیز چلنے لگی، اور پانی جو ہے وہ اس کشتی کے اندر داخل ہونے لگا، قریب تھا کہ وہ کشتی ڈوب جاتی۔ تو ہم نے اس مرد قلندر کو دیکھا کہ وہ اس کشتی میں بھی کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عیادت کر رہا ہے۔ تو ہم اس موقع کے اوپر ہم نے جب سکون کو دیکھا تو ہم اس کے قدموں میں آ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کشتی کا جو مال تھا نا وہ ڈوب چکا ہے۔ ہمیں مال کی فکر نہیں تھی، ہمیں اپنی جان کی فکر تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں۔ ہم اس کے قدموں میں آئے، ہم نے کہا کہ حضور جو سکون آپ کو حاصل ہے نا، وہ سکون آپ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا تھا، حضرت اویس قرنی یہ بات کی تھی، کہا تھا کہ دنیا کو ترک کر دو، دنیا کے پیچھے بھاگنے کو ترک کر دو، اللہ تمہارا مال بھی لوٹا دے گا، تمہاری جان میں بھی سکون عطا فرما دے گا۔ وہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے نا، تو کہ دنیا وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے آپ جتنا بھاگیں گے وہ آپ سے اور بھاگے گی، اور جب آپ اس کو لات مار دیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ تو کہا کہ یہ بات کی کہ دنیا ترک کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسی دن ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کہا کہ آج کے بعد دنیا ترک۔ مال کی محبت بھی دل سے نکل گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بالکل صحیح ہو گئی اور چلنے لگ گئے۔ تو ہم نے حضرت اویس قرنی سے کہا کہ اے اویس، معاملہ یہ ہے کہ اس مالوں کے اندر نا ہمارا مال نہیں، کچھ فقیروں کا مال تھا جن کو جا کر ہم نے مدینے میں تقسیم کرنا تھا، ہمیں اپنا مال نہیں چاہیے، آپ یہ بتائیں کہ ان غریبوں کے مال کا کیا کروں؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا واقعی وہ غریبوں کا مال تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں انہوں نے وہیں پر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو ہے وہ واپس اس کشتی کے اندر لوٹا دی، واپس کشتی میں وہ مال لوٹا، کہا کہ یہ مال جا کر غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ تو جب آپ بھاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے پیچھے یہ مال بھی عطا فرما دیتا۔ وہ مال صرف غریبوں کا مال نہیں آیا بلکہ ان کا مال بھی آ گیا، اور جب ان کا اپنا مال بھی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو اپنی ذات میں نہیں بلکہ غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیں۔